اس بات پہ بلیو ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے آج پاکستان کا درد رکھتے ہوئے، بلوچستان ایز اے بلوچ عورت، بلوچوں کا درد رکھتے ہوئے میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظہیر نامی شخص کتنے سالوں بعد واپس آ جاتا ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں ایران کی جیل میں تھا کیونکہ وہ اللیگل بارڈر کراس کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پر ماما قدیر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ملائن کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اور اپنے اداروں کو، اور ایسے اداروں کو جن کی وجہ سے ہم رات سکون کی نیند سوتے ہیں. ظہیر تو واپس آ گیا، اور وہ جو زیارت کا آپریشن تھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بے دردی سے کرنل لئیک کو اور ان کے کزن کو شہید کیا جاتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے، اور پھر ایک اہلکار سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کا وہ بھی شہید ہوتا ہے. اور کتنے شہید ہوئے؟ ہم مسنگ پرسنز کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم کب ان شہداء کی بات کریں گے؟ کیا ان کے بچے، کیا ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ سب بھی بچوں والے ہیں، میرا بھی ایک بیٹا ہے، میں تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے ساتھ کچھ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوان کس طریقے سے، جیسے ابھی یہ سیلاب کی صورتحال ہے بلوچستان میں، کیا بارڈرز ہوں، کیا کوئی بھی ڈیزاسٹر آپ کے پاکستان کے اندر ہو، فرنٹ لائنز پہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہم واپس آ جاتے ہیں مسنگ پرسنز کی طرف. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ظہیر نے پریس کانفرنس کل کی، آپ سب نے دیکھی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جو لوگ آلائے کار بنے ہوئے ہیں، بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، چند لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور بیرونی سازشوں کا آلائے کار نہ بنے. اس سے ان کی اپنی سرزمین کا نقصان ہے، بلوچستان کا نقصان ہے، بلوچوں کا نقصان ہے. آپ اگر آئیں، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بلوچستان آئیں.